بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 10ویں محرم کے واقعات پر۔ حر بن یزید کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کیسے ملے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک کا حصہ ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا اور حضرت امام حسین کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت امام حسین کے قریب ہوتے ہوئے یکبارگی گھوڑا دوڑا کر حضرت امام حسین کے لشکر میں آ ملے اور عرض کی کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ میں اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا تو اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت امام حسین نے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بلند آواز سے فرمایا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، میں حق کی نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمہ ہے، تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو ہی میں تمہارے فلاح و سعادت ہے، تو ہی اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اور اپنا کام اور جمع کر لو اور اپنے شریکوں کو پھر نہ ہی تم کو اپنے کاموں میں شبہ پھر کر گزرو میرے ساتھ، اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ حضرت امام حسین کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کان میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی ابن عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے۔ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ حضرت حسین جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے تھے، عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز، نصیحت آمیز، بلیغ و بے نظیر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے اور وصی المومنین ہے؟ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید الشباب، اہلۃ الجنہ اور قرۃ العین، اہلۃ السنہ فرمایا کہ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جس سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، پوچھو، جابر بن عبداللہ سے دریافت کرو، یا ابو سعید یا سہیل بن سعد سے معلوم کرو، زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے؟ کیا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اس کے بعد حضرت امام حسین نے روسا کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیش بن ربی، اے حجاز بن ابرا، اے قیس بن اشش، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشس نے کہا، آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں
اتر آتے. وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا. یہ فرما کر حضرت امام حسین گھوڑے سے اتر آئے. اس کے بعد زہیر بن الکین نے کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں. بتلایا کہ اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل غارت کرے گا. ان لوگوں نے زہیر کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا ہم تم سب کو قتل کر دیں گے، ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے. زہیر نے پھر کہا ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ. فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے اپنے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے. اگر تم نے ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نبٹ لیں. بخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض ہوگا. جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا. اس کے بعد حور بن یزید جو تائب ہو کر حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ. کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں اور تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنے جان و مال آپ پر قربان کریں گے. اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو. ان کو اس کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ خدا کو طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے. اور ان کو تم نے قیدی بنا لیا ہے، دریائے فرات کا پانی بند کر دیا ہے جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں اور جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں. حسین اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اور اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ. اب حور بن یزید پر بھی تیر پھینکنے لگے اور وہ واپس آ گئے. حضرت امام حسین کے آگے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر گھمسان کی جنگ ہوئی. فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے. حضرت حسین کے رفقا بھی بعض شہید ہو گئے. حور بن یزید نے حضرت امام حسین کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا. مسلم بن اوسجد شہید کربلا زخمی ہو کر گر گئے. حبیب بن مطہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے. اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا. انہوں نے کہا ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں. حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا. اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا. حضرت امام حسین کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا. کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا. جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیس بن ربی سے کہا تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے ناراض گیا اور کہا تم سب لوگ گمراہ ہو. ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہے ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے اپنے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو. عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 سپاہی بھیجے یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے. اصحاب حسین نے بھی ان کا نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے. اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا اور اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی. گھمسان جنگ میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا. حضرت امام حسین کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت امام حسین کے قریب پہنچ چکے تھے. ابو شمائمہ سعیدی نے عرض کیا میری جان آپ پر قربان ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں. حضرت امام حسین نے بلند آواز سے فرمایا جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں. ایسی گھمسان جنگ میں کون سنتا تھا. طرفین سے قتال در قتل جاری تھا. ابو شمامہ اس حالت میں شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی. نماز کے بعد پھر قتال شروع ہو گیا. اب یہ لوگ حضرت امام حسین تک پہنچ چکے تھے. حضرت امام حسین کے سامنے حنفی آ کر کھڑے ہو گئے. سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے. اس وقت زہیر بن الکین نے حضرت امام حسین کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے. اس وقت
حضرت امام حسین کے پاس وہ جس چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت امام حسین کو بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں، تو سب ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے پڑھے، یعنی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کم وقت مروہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرایا، پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام حسین سامنے آئے اور کہا، خدائے تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دے جس نے تجھے قتل کیا ہے، یہ لوگ اللہ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار مار دی اور وہ گرے۔ ان کے منہ سے نکلا، یا ماں تو۔ حضرت حسین نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمروں پر تلوار سے حملہ کیا، کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر میں لٹا دیا۔ اب حضرت امام حسین تنہا و بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف سے بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح واپس لوٹ جاتا۔ حضرت امام حسین کے قتل اور ان کے گناہ کو اپنے سر نہ لینا نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا۔ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت امام حسین اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت امام حسین کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریا فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور آپ کے دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین کی شہادت۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت امام حسین کی طرف بڑھا۔ حضرت امام حسین شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے۔ جس طرف حضرت امام حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہوں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہوں، اور وہ قوت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بدنصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر خلق اللہ فی الارض ظالمون کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، 33 تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ حضرت امام حسین اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے، کہا ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نہ کرے۔ ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا جنہوں نے یہ کر بھی ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین کے صحاب میں 72,000 شہید ہوئے۔ عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین ان کے رفقا کو اہل غازیہ نے 1 روز بعد دفن کیا۔ حضرت حسین